السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نگاہ مفتی اعظم کی یہ ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی یہ ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار تاجدار حرم نوبہار صفات شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ۔ سبحان اللہ۔ جمعہ بھی اللہ کا ہے، سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات بھی اللہ ہی کے ہیں۔ جمعہ آیا ہم نے جمعہ کی یاد منائی، سنیچر آیا ہم نے سنیچر کی یاد منائی، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کے دن آئے ہم نے ان دنوں کی یاد منائی، تو ساری زندگی دنوں کے یاد منانے میں بیت جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں وذکرہم بایام اللہ سے مطلب یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے کی ولادت سے نسبت حاصل ہو جائے یا اللہ والے کے وصال سے نسبت حاصل ہو جائے اس دن کی یاد مناؤ۔ آج کا یہ دن، آج کی یہ گھڑی حضور سید الکریم آقائے نعمت سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کی بالکل قریب سے قریب وقت ہو رہا ہے، اور ان کے قل شریف کی پاکیزہ تقریب میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کے جانشین شہزادے قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت بابرکت مخدومی و مخدوم زادہ سیدی سرکار علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد اسد رضا صاحب قبلہ دامت ظلہم النورانی یہاں جلوہ بھار ہیں۔ کسی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں، بس دو تین خاص باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سرکار تاج الشریعہ سے سچی عقیدت رکھتے ہیں تو خالی زبانی آپ اعلان نہ کیجئے کہ تاج الشریعہ ہمارے پیر ہیں، تاج الشریعہ سے ہم مرید ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 60 سے زائد علوم و فنون، 60 سے زائد کتابیں اردو میں، عربی میں، انگریزی میں تصنیف کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ 50 سے زیادہ ملکوں کا سرکار تاج الشریعہ نے دورہ فرمایا، کروڑوں ملک بیرون ملک میں تاج الشریعہ کے مریدین موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سرکار تاج الشریعہ کے خلفاء موجود ہیں، اور سرکار تاج الشریعہ کی عمر پاک جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو سرکار قطب عالم نائب غوث اعظم حضور مفتی اعظم نے بسم اللہ خوانی کرائی، حضور مفتی اعظم نے اجازت و خلافت عطا فرمایا، اور سرکار مفتی اعظم نے اپنا جانشین بنایا۔ کون سرکار مفتی اعظم؟ وہ سرکار مفتی اعظم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑتا۔ سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا عالم یہ رہتا تھا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے بھی اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ فوٹو کھنچوانا پڑے گا۔ آج حضور مفتی اعظم کا نام تو بہت سے لوگ لیتے ہیں، مگر فوٹو کھنچواتے رہتے ہیں، ویڈیو بنواتے رہتے ہیں، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے، محبت ہے۔ واقعی سرکار مفتی اعظم سے آپ کو چاہے خاندانی نسبت ہو، چاہے رشتہ عقیدت ہو، چاہے رشتہ محبت ہو، چاہے سلسلے بیعت ہو، تو آپ کو مفتی اعظم کے کردار و عمل کو اپنانا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں سرکار تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے تو وہاں عرب کے رہنے والے ایک مصری عالم ہیں جن کا نام ڈاکٹر خالد ثابت ہے۔ جی ہاں، یہ ڈاکٹر خالد ثابت ایک صوفی سنی گھرانے کے فرد تھے، اور انہوں نے جامع ازہر سے تحصیل علم کیا تھا، مگر تبلیغی جماعت والوں کو ان کی صحبت مل گئی اور پھر تبلیغی جماعت والوں نے انہیں بدعقیدہ بنا دیا۔ اسی بیچ میں کیرلا کے ایک مولانا عبد الغنی صاحب پہنچے
اور انہوں نے ڈاکٹر خالد ثابت سے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تبلیغی جماعت والوں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو بدعتیں رائج کیا کرتے تھے پورے ہندوستان میں، انہوں نے لوگوں کا عقیدہ برباد کر دیا۔ تو مولانا عبدالغنی نے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب الانوار الغیبیہ اور کچھ عربی کتابیں ڈاکٹر خالد ثابت کو دیا۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جب سرکار اعلیٰ حضرت کی عربی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میری آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور میرا دل بھی روشن ہو گیا۔ اور ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا ابو جان آپ مجھے کہتے تھے چلیے بزرگوں کے مزار پر، میں آپ کے ساتھ چلا تو جاتا تھا، آپ مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتے تھے، میں مسجد میں جا کے نفل پڑھا کرتا تھا، مگر اب میں نے امام احمد رضا کی کتاب پڑھی ہے جس سے ہمارا دل عشق رسول کا مدینہ بن گیا ہے، محبت نبی کا گنجینہ ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کوئی کتاب لکھوں۔ من اقطاب الامہ کے نام سے انہوں نے عربی میں ایک کتاب لکھی، 300 پیج کی یہ کتاب ہے، 150 صفحے پر ایک مصر کے کتب ہیں، ایک سوڈان کے کتب ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور 150 صفحے پر تنہا ایک ایسے کتب کا تذکرہ کیا جو نہ مصر کے تھے نہ سوڈان کے تھے، ہندوستان کے تھے۔ آپ کہو گے وہ ہندوستان کے کتب کون ہیں جن کا ذکر جمیل 150 صفحے پر ڈاکٹر خالد نے عربی زبان میں تنہا کیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد تاج الشریعہ کے دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں۔ الحمدللہ دونوں رشتوں سے سرکار تاج الشریعہ کا تعلق سرکار اعلیٰ حضرت تک پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر خالد ثابت نے من اقطاب الامہ کے نام سے کتاب تو لکھ دی مگر دل مطمئن نہیں ہوا، انہوں نے عربی میں ایک اور کتاب سرکار اعلیٰ حضرت پہ لکھنا شروع کر دیا، انصاف الامام اس کتاب کا نام رکھا۔ جس وقت وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے جن کی شان میں آپ کتاب لکھ رہے ہو ان کے شہزادے مصر تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ثابت اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا لگا کہ یہ میری کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دربار میں مقبول ہو گئی اور میرے کتاب کے تصنیف کے موقع پر اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے کو بھیج دیا ہے۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں کہ میں جب ان سے ملاقات کے لیے پہنچا سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو خدا کی قسم مجھ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے نور سے پورا مصر چل گیا۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضور سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں کچھ دیر تک بیٹھ کر سعادت حاصل کی، اور میں نے جب ان سے گفتگو کی تو خالص فصیح عربی میں انہوں نے ایسی گفتگو فرمائی کہ کوئی عرب جیسے بول رہا ہو، کہیں سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اجمی ہے اور ان کو عربی نہیں آتی ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ جان لیا کہ ان کے دادا اور ان کے نانا کا یہ فیضان بول رہا ہے، یہ سرکار تاج الشریعہ نہیں بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر سب سے اہم بات جو محسوس کی وہ یہ کہ وہ تصویر کشی سے سخت نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں بلا ضرورت بے وجہ بغیر کسی حاجت شرعیہ کے تصویر کھینچنا سب ناجائز و حرام ہے، اس لیے نہ ویڈیو بناؤ نہ تصویر کھینچو۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں میں نے جب ان کے اس عمل پر غور کیا تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ قرآن کی بھی یہی منشا ہے، حدیث کی بھی یہی منشا ہے، 1400 سال کے بزرگوں کا بھی یہی منشا ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے جب اور غور کیا تو مجھ کو تو ایسا لگا کہ آج دنیا میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں کم سے کم آدھی برائیاں تصویر کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ تصویر کھینچنا کھینچانا بند کر دیا جائے تو آدھی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ سرکار تاج الشریعہ کے مریدوں، سرکار تاج الشریعہ کے جانشاروں، سرکار تاج الشریعہ کے عقیدت مندوں، سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرنے والوں، سرکار تاج الشریعہ کے خاندان والوں، یہ ویڈیوگرافی بند کرو، یہ فوٹو کھنچوانا بند کرو، یہ بلا ضرورت یہ فوٹو کھنچوا کر یہ حرام کام کر رہے ہو، یہ تاج الشریعہ سے محبت نہیں ہے، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ اللہ کا
کا شکر ہے کہ سرکار تاج الشریعہ ہمارے نظروں کے سامنے نہیں رہ گئے، ہم ان کی ظاہری نگاہوں سے زیارت نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم لہرایا تو لوگوں نے کہا اب اعلیٰ حضرت کے بعد کون رہے گا، تو سرکار مفتی اعظم آ گئے۔ لوگ کہتے تھے مفتی اعظم کے بعد کون رہے گا، تو سرکار تاج الشریعہ پوری دنیا میں چھا گئے، اور جب سرکار تاج الشریعہ گئے تو انہوں نے اپنے شہزادے کو ہمارے حوالے کر دیا اور ہمیں ان کے حوالے کر دیا۔ اب ہمیں جو کچھ بھی تاج الشریعہ کا فیضان لینا ہوگا ہم قائد ملت کے ذریعے سے لیں گے۔ شہنشاہ بغداد سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے جن کا نام حضرت علی بن حیتی۔ حضرت علی بن حیتی کے یہاں سرکار غوث پاک تشریف لے گئے تو حضرت علی بن حیتی نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے دادا پیر آئے، ان کی خدمت میں لا کے کھانا حاضر کرو۔ حضرت علی بن حیتی کے شاگرد جب کھانا لے کر آئے تو ایک طرف دیکھا استاد ہے، ایک طرف دادا استاد ہے، ایک طرف پیر ہے، ایک طرف دادا پیر ہے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ روٹی پہلے پیر کے سامنے رکھو کہ دادا پیر کے سامنے رکھو، اور کچھ اس انداز سے انہوں نے روٹیاں ڈالی کہ دونوں کے سامنے برابر پہنچی۔ سرکار غوث پاک مسکرائے، فرمایا بڑا سعادت مند معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی بن حیتی نے کہا حضور بہت ترقی کر چکا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے گرو گرو رہ گیا، چیلا شکر ہو گیا، اب چلو پیر کے برابر ہم بھی ہو جائیں گے، غوث پاک کے بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ مگر اللہ اللہ، حضرت علی بن حیتی کے مرید ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم ان کو اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں جو کچھ دینا ہوگا ہم تمہارے ذریعے سے ان کو دے دیا۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ کے عقیدت مندو مایوس نہ ہو، قائد ملت موجود ہے، ہمیں شخص لینا ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان قائد ملت کے ذریعے بائیں ادھر ادھر دیکھنے اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خانوادہ سلامت امام اہل سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ آج دنیا میں پیر بہت ہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، مگر کوئی پھنسنے کو تیار نہیں۔ کچھ اس میں سچے پیر بھی، اچھے پیر بھی ہیں، بہترین پیر بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سبھی غلط پیر ہیں، مگر اللہ اللہ سرکار تاج الشریعہ کے جتنے مرید ہیں اتنے مرید آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تاج الشریعہ کی پوری زندگی الذین آمنوا وکانوا یتقون کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی پہچان یہ بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ سرکار تاج الشریعہ الحمدللہ مومن کامل، اور تقوی کا عالم یہ کہ اگر آپ کہنے دیجیے تو ہم یوں بھی کہہ دیں متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے سیدی اختر کا تقوی چھوڑ اختر کا تقوی چھوڑ کر سرکار تاج الشریعہ نے کبھی اپنی زندگی پاک میں ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دی ہے۔ نماز کی بھی پابندی فرماتے، روزے کی بھی پابندی فرماتے، صدقات و خیرات بھی کرتے رہتے تھے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی آیا ملنے کے لیے تو پیر صاحب پہلے یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم مرید کس کے ہو، تمہارا سلسلہ کہاں پہنچتا ہے۔ اگر اپنا مرید ہے تو اس کے اوپر داد و دہیج کے دروازے کھول دیتے ہیں، کسی دوسرے پیر کا ہے تو سیدھے منہ جواب دینا گوارا نہیں کرتے، مگر یہی مہمان خانہ ہے۔ یہی سرکار تاج الشریعہ تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان آیا، قدم سے لپٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں سید نجیم میاں صاحب کا مرید ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ کے سامنے ان کے قرآن شریف کے وقت قسم کھا کے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں سید نجیم میاں صاحب کا مرید ہوں، میرا کل آپریشن ہونے والا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر جتنے اس دن کے نذرانے کی رقم آئی تھی سب اٹھایا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی دعاؤں سے میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں تو خالی دعا کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا، یہ
तुम्हारे काम आएगा। ये सरकार ताजुल शरिया है, न एक वक्त की नमाज अदा हुई, न किसी बदमज़हब बददीन वहाबी देवबंदी से कभी आपने मुसाफा किया या उसकी तरफ नज़र उठा के देखा। और आखिरी वक्त भी सरकार ताजुल शरिया हमें और आपको यही वसीयत करके गए, नबी से जो हो नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, इधर मादर बिरादर मारो जानून पर। अकबर नेटवर्क में आप सबका खैर मकदम है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि इस्लाम से जुड़ी हमारी वीडियोस सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। अगला वीडियोस आने तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।